ایک سوال یہ بھی ہے کہ شیعہ بریلوی اور اہل بدعت دیوبندی کی نظریہ وفات میں کیا فرق ہے؟ ہاں یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا یہاں ایک بات ذہن میں رکھو کہ شیعہ اور بریلوی حضرات کے جتنے یہ فرقے یہ ایک دفعہ موت مانتی اور حقیقی موت مانتی، اس میں ان کی کوئی دوسری رائے نہیں. یہ الگ بات ہے کہ احمد رضا خان نے اور ان حضرات نے کہا کہ ایک آن کی آن موت طاری ہوتی، لیکن ہوتی موت حقیقی ہے. بریلوی بھی ایک دفعہ موت حقیقی مانتی، یہی موت عرفی جس کا معنی آپ سمجھ چکے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں ایک آن کی آن، لیکن رافضی بھی ایک دفعہ موت حقیقی. بھائی موت کا دوسرا معنی ہی نہیں، یہ تو کمال ہے کہ آپ نے لڑوں نے کیسے دریافت کی ہے. یہ جو ساتر حیات والا اور انقطاع نہیں اور فلاں، یہ میڈ ان لڑ کمپنی ہے. یہ رافضیوں کو پتہ نہیں چلا، کیا پتہ احمد رضا کو پتہ چلتا تو وہ بھی یہ کہہ دیتا. لیکن احمد رضا خان اور روافض اور یہ جتنے فرقے ہیں ایک دفعہ وہ موت حقیقی مانتی ہیں. اس معاملہ میں صرف اور صرف یہ للر کمپنی متفرد ہے اور موت کا ایک نیا معنی بالکل ایجاد کیا، جیسے قادیانی نے ذلی نبوت کا ایک نیا معنی ختم نبوت کا اور ذلی نبوت کا گھڑا، تو انہوں نے موت کے معنی میں ایک نئی تعریف کی ہے. ورنہ باقی جو فرقے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دفعہ موت آئی پھر روح آ گئی، یہ تو کہتے ہیں روح نکل ہی رہی ہے. یہ ان کی نئی تحقیق ہے. جی ایک سوال یہ بھی، آپ ابھی حیات میں صاحب لکھا ہے کہ آپ کی موت ساتر حیات سے خاصی حیات میں ہے اور بیانی و دستور ثابت دنیاوی ہے، تو آپ لوگ حضرت نانوتوی پر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ آپ حیات میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی جو یعنی بالفاظ دیگر موت کا انکار ہے، موت عرفی کا انکار ہے. دوسرے لفظوں میں کیونکہ وہ جو معنی لکھا ہے وہ تو موت کا معنی نہیں ہے کہ موت سے حیات منقطع ہی نہیں ہو، تو پھر موت کس چیز پہ آئی ہے؟ موت تب ہے کہ کوئی حیات منقطع ہوئی ہے. جب حیات منقطع ہی نہیں ہوئی اسی طرح دنیا بھی حیات ہے، تو یہ عبارت انتہائی خطرناک ہے. البتہ جو تکفیر کا اصول ہے وہ تھوڑا سا جدا ہے. شخصی تکفیر اور عمومی تکفیر میں فرق ہے. ایک ہے شخصی تکفیر، تو اس کے لیے ذرا تحقیق درکار ہے اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور اصل جو فتویٰ ہوتا ہے وہ عمومی. مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ یا انبیاء کی وہ موت کا انکار کرتا ہے یا موت کے حقیقی معنی کا، تو وہ تو میں کیا کہوں، امداد الاحکام والے نے بھی کہا گمراہ ہے. اور یہی سوال اس کی عبارت میں بھی تھا. تو گمراہی کا درجہ کفر ہے اور کیا ہے، صاحب نسکتی کا منکر ہے، تو زلال کفر کو بھی کہتی ہے. لیکن جب شخصی تکفیر کا معاملہ ہے تو اب جہاں پر حضرت نانوتوی کی یہ عبارت آب حیات میں ہے اور دوسرا حضرت نانوتوی کی تقریر اور تصدیق ہے اول سے آخر تک عقائد اسلام علامہ حقانی، اس میں کہتے ہیں میں نے اول سے آخر تک دیکھی اور عقائد اسلام علامہ حقانی میں لکھا ہے کہ ارواح انبیاء جنت میں ہیں اور قیامت کے بعد ان ابدان کے متعلق کیا جاوے گا. اب وہاں پر نانوتوی صاحب کی تصدیق ہے. تو جب دو قسم کی عبارتیں آ گئی تو اب شخص کی تکفیر میں شبہ آ گیا، اس لیے حضرت نانوتوی کی تکفیر نہیں ہوگی. البتہ اب ان لڑوں اتمام حجت کے بعد جو آب حیات والا عقیدہ رکھے گا اس کے کافر ہونے میں کوئی تردد نہیں ہوگا. ختم. وآخر دعوانا